السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے گھروں میں برکت ہو، اور برکت ہوتی بھی ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اور واقعی برکت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ نادان ایسے بھی ہیں جو اس بات کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ برکت کہاں ہوتی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے۔ حالانکہ انہیں اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے، اپنے گھر پریوار کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج میں اتنی گہری ایک پوائنٹڈ بات بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو سنا ضرور ہوگا، مگر اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے نظر انداز کر دیا ہوگا۔ اگر آپ واقعی انسان ہیں اور انسانیت آپ کے اندر موجود ہے، اگر اللہ نے عقل دی، عقل سلیم عطا فرمائی، تو اس کو بغور سنیں گے اور بہت دھیان لگا کر اس ویڈیو کو سنیں گے، تاکہ آج میں بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہو کر بھی لوگوں کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے۔ اس ماہ میں تو بے شمار برکتیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی بعض گھر ایسے ہیں جن گھروں میں برکت سے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، اور گھر والے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکت والا، ہمیں کہیں برکت نظر نہیں آتی۔ حالانکہ اس کو برکت نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس کا ایمان میں کچھ فطور ہے، اس کے دماغ میں فطور، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کو جو برکت نظر نہیں آتی۔ اگر وہ اپنے گھر کے حرکات و سکانات کو سمجھ لیتا، اگر اپنے گھر کے تمام برائیوں کو جان لیتا، اپنی تمام خامیوں کو پہچان لیتا، اپنے گھر کی جو زندگانیاں اس کے پروار گزار رہے ہیں، اگر ان کے حالات کو وہ معلوم کر لیتا، تو معلوم چلتا کہ اس کے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے۔ آج ایک بہت پوائنٹڈ بات میں بولنے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو بہت غور سے سنیے گا کہ ہمارے گھروں میں آج برکت کیوں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے بارے میں تمام بزرگوں نے بھی لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس بھی اس کے متعلق کئی جگہ پر پڑھنے کو ملتا ہے، اور علماء سے آپ نے سنا بھی ہوگا، اور میرے بزرگوں نے اس کے متعلق بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کے آدمی ہر کوئی شوقین ہوتا ہے۔ حالانکہ روزدار بیچارہ وہ کچھ نہیں کھا پی پاتا، دن بھر روزہ رہنے کے بعد شام کو مختصر سے افطار کرتا ہے، اور سحر میں بھی کچھ نہیں کھا پاتا ہے، زیادہ نہیں کھا پاتا۔ حالانکہ دن بھر کا بھوکا پیاسا جو روزہ رکھتا ہے، تو اس کا من طرح طرح کی چیزیں کھانے کو من کرتا ہے۔ ہر روزدار کی یہ چوائس ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ افطار کے وقت یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ کھا کے تراویح پڑھوں گا، یہ کھا کے وہ عبادت کروں گا، یہ ساری باتیں ہوتی، مگر افطار کرنے کے بعد ان ساری باتوں کو ذہن سے نکال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ روزدار جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، میں اس پر آج نہیں بیان کروں گا، اور کبھی وقت آیا، لیکن میں آپ کو ایک پوائنٹڈ بات بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا کہ برکت گھر میں کیوں نہیں آتی۔ کیونکہ روزہ رکھنے والا یہ ہر چیز کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے افطار کے وقت، لیکن جب وہ افطاری کر لیتا ساری خواہشات اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہاں پر سارے پریوار جو گھر ایک ہوتا ہے، کھاتے پیتے سب کچھ، کھانے پینے شام کو کھاتے پیتے، بعض جگہوں پر ایسے آلسی قسم کے گھر والے ہوتے ہیں، وہ خواتینیں جو بہت زیادہ سست کاہلی کا شکار ہیں، اور مرد ان کی محبت میں ایسے گمراہ ہو چکے، گمشدہ ہیں ان کی محبت میں، کہ ان کے کام کو، برے کام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہوگا، شام کو کھانا بنا، کھانا کھایا گیا، کھانے کے بعد وہ سارے برتنوں کو اٹھا کر ایک سائڈ کونے میں ڈال دیا گیا۔ ایسے گندے وہ جھوٹے برتن، اس میں کھانا لگا ہوا ہے، اور وہی برتن پڑے، بلی چاٹ رہی، کوئی جانور، کتا بلی جو بھی آتا اس کو کھاتا، پوری رات وہ برتن پڑے رہتے۔ جانتے ہو اس میں مین وجہ کیا ہے؟ جب برتن جھوٹے گھر میں ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ پوری رات بد دعا کرتے ہیں۔ جو برتن جھوٹا کھا کے رکھ دیا گیا، اس کو دھل کے نہیں رکھا گیا، پوری رات بد دعا دیتا ہے اس کو جو صاحب مکان ہے، جس نے کھا کے اس برتن کو ڈال دیا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک گھر میں کوئی ایک ہی برتن نہیں ہوتے، بعض گھر ایسے جہاں سینکڑوں برتن جھوٹے پڑے رہتے، 10 لوگ تو 10 پلیٹیں، کٹوری، 20 30 50 بہت سارے برتن جھوٹے، سب گندالود لگے ہوئے، سب ایسے ڈال دیتے ہیں، پوری رات وہ سارے برتن بد دعائیں کرتے ہیں، تو بتاؤ کیسے برکت ہوگی؟ اور یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ جس گھر میں شام کے جھوٹے برتن رکھ دیے جاتے ہیں صبح کے لیے، تو اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں برکت ہو سکتی۔ اب اندازہ لگاؤ کیسے برکت ہوگی؟ رمضان کا مہینہ پا لیا، اس کے بعد برکت نہیں، اس کا مطلب کہ ہمارے اندر کوئی خامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو برکت
सबके लिए बराबर पहुंचाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो बरकत लुट रही है रमजान के महीने में, लूटने वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग काहिल किस्म के होते हैं, जो लोग अपनी घर की औरतें खवातीन के इश्क में गुमराह हो चुके हैं, डूबे हुए हैं। उनकी हर अदा को, हर गलत अदा, फहिश अदा को वो लोग महबूब तरीन समझते हैं। ऐसे घरों से बरकतों को अल्लाह उठा लेता है। वो औरतें जो बर्तनों को उठाया, गंदा डाल दिया सुबह के लिए सुबह दुल्ला, तो उस घर में कभी बरकत नहीं आती, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और जिस जगह पर गंदगी होती, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो रहमत लेकर आते हैं वो गंदगी में नहीं आते, बल्कि वो एक पाकीज़ा जगह पर आते हैं, क्योंकि वो खुद पाक व शिफाफ होते हैं। वो कोई गंदगी की जगह पर नहीं आ सकते, क्योंकि वो पाक होते हैं। पाक चीज गंदी जगह पर कभी नहीं हो सकती है। आज यही माहौल हमारे तुम्हारे घरों का है, और जिसके घरों में बर्तन अक्सर गंदे पड़े रहते हैं, गंदे पड़े होने की बुनियाद पर बरकत के फरिश्ते आते हैं बरकत लेकर, लेकिन लेकर फिर वापस चले जाते हैं। तो मेरे बताने का मकसद ये कि रमजान मुबारक के इस महीने में, इस बरकत वाले महीने में, रहमत वाले महीने में, ये बहुत प्यारे महीने में, तो हम सबको चाहिए अपने घर की बेहतरीन साफ सुथराई करें, ताकि अपने घरों में बरकत अगर लाना है तो हम सबको साफ रहना करना। बहुत आज तो मुसलमानों की पोजीशन ऐसी, रमजान का महीना है, अगर 2-4 लोग पाक हैं तो अक्सर 2-4-6 लोग ऐसे होते हैं जो घर में पाक ही नहीं होते, नापाकी में जिंदगी गुजार देते हैं, ताकि और अपने आप में बहुत फक्र के साथ कहते हैं मुसलमान है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते अत्तहरतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। इंसान पाकी आधा ईमान हुआ करती है, लेकिन आज हम लोगों को एहसास नहीं होता। और एक बात और याद रखें, जिस घर में लोग नापाक रहने के आदी हो जाते हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बरकतें नहीं आती है, उसके घर में सिर्फ हरकत ही हरकत हुआ करती है। हम सबको चाहिए कि शैतानी फतूर से बचना है, शैतानी फितने से बचना है, शैतानी तमाम अपने घर को बचाना है शैतान से। तो हम सबको चाहिए कि अपने घर के बिस्तरों को, अपने लिबासों को, अपने बदन को पाक रखें, अपने घर के तमाम लोगों को पाक रहने की तलकीन करें, और बर्तनों को धुल के साफ रखने की तलकीन करें, ताकि अल्लाह हम सबको बीमारियों से भी बचाएगा और बरकतों से मालामाल